بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے. وما لکم ما کسبتم، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے باز پرس نہیں کی جائے گی ان کے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. اللہ رب العزت یہاں پر ایک ضابطہ اور اصول بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد جو گزرے ہیں وہ ایک گروہ اور ایک جماعت تھی جو پہلے گزر چکی ہے، لیکن ان کے آباء و اجداد نے جو کچھ دنیا میں رہتے ہوئے کام کیے اور جو بھلائیاں انہوں نے کی ہے، ان بھلائیوں کا صلہ اور بدلہ ان کو ملے گا. اور جو کچھ تم دنیا میں کرو گے
تمہارے کاموں کا صلہ اور بدلہ تمہیں ملے گا۔ تو ان کی محنت کا پھل ان کو ملنا ہے، تمہاری محنت کا پھل تم کو ملنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم یہ سمجھنے لگو کہ ہمارے آباء و اجداد تو بہت اچھے گھرانے میں رہے ہیں، سید خاندان کے تھے، پٹھان خاندان کے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کے تھے، اور بڑے اچھے اللہ کے محبوب بندے گزرے ہیں، لہٰذا ہمیں کسی بھی طرح زندگی گزاریں تو ہم جو ہے ان کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے ہم بخشا جائیں گے، یہ سمجھ کر جو ہے جیسے چاہو زندگی گزار لو، یہ تمہاری بہت غلط سوچ ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم کرو گے اس سے تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ جیسے کہ آج بھی بہت سے مسلمان اسی خام خیالی میں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد تو بہت اچھے گزرے ہیں، بہت پارسائی والی زندگی گزار کر گئے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے خاندان میں آتے ہیں، ہم ان کی اولاد میں ہیں، چلو ہمیں جس طرح بھی زندگی گزارنا چاہے گزار لیں گے، کل جو ہے ہمارے آباء و اجداد کام آ جائیں گے اور ہمیں بخشا دیں گے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت بے احتیاطی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت سبق ہے۔ تو یہاں سے ایسے لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے، اللہ رب العزت انہیں متنبہ کرتے ہیں اور چوکنا کرتے ہیں کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، کوئی کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ کوئی دوسرے کیا کام آتا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے خاندان والوں کو کئی مرتبہ اس چیز سے ڈرائے ہیں کہ دیکھو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارا بہترین باپ ہوں، میں نبی ہوں، اور میں کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کرا دوں گا، تم جیسے بھی زندگی گزار کر آؤ، یہ سوچنا تمہارا غلط ہے۔ کئی مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کو ذکر فرمایا، اور خصوصی طور پر بنی ہاشم سے کہا، اے بنی ہاشم، جو کہ حضور کا خاندان والے لوگ ہیں، قبیلے والے لوگ ہیں، ان سے کہا منبتا، اس قسم کے جملے حدیث پاک میں ہیں، اور کہا کہ تم کبھی اسی سوچ میں پڑے رہو اے بنی ہاشم کہ قیامت کے دن جو ہے تم غفلت کی زندگی گزار کر آؤ، اور دوسرے لوگ جو ہیں عمل کر کے آئیں، اور تم غفلت والی زندگی گزار کر آؤ، غافل رہ کر زندگی گزار کر آؤ، اور اس نیت سے کل قیامت کے دن مجھ سے ملو کہ میں تمہاری بخشش کرا دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تم سے کہوں کہ میں تمہاری بخشش نہیں کر سکتا۔ تو اسی امید پر نہ آ جانا کل قیامت کے دن کہ دوسرے لوگ تو اعمال سے بھرے ہوئے آئیں اور بے غفلت والی زندگی گزاریں، بلکہ صحیح زندگی گزار کر آئیں، اور تم جو ہے غفلت والی زندگی گزار کر آؤ اور تم میرے بھروسے پر آ کر یہاں مجھ سے بخشش مانگو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیتیں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کل قیامت کے دن کسی کا بوجھ کسی کے اوپر لادا نہیں جائے گا، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر لادا نہیں جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے
جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو آیتیں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے باز پرس نہیں کی جائے گی، تم سے سوال نہیں کیے جائیں گے ان لوگوں کے کام کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ جو کچھ تم نے کیا تم سے تمہارے کام کا سوال کیا جائے گا، باز پرس کیا جائے گا، اور جو کچھ دوسروں نے کیا وہ ان سے کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بٹھا کر یہی وصیت کی تھی کہ دیکھو اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ اسی مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور مسلمانوں سے یہود و نصارہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کونوا ہودن و نصارا، کہ مسلمانوں تم بھی یہود و نصارہ بن جاؤ، تم بھی یہودیت اختیار کر لو یا نصرانی اختیار کر لو۔ تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ تم بھی ہمارے جیسے یہودی بن جاؤ، اور عیسائی لوگ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ تم بھی ہمارے جیسے عیسائی بن جاؤ، تہتدو، تو تم بھی راہ راست پر آ جاؤ گے۔ مسلمانوں سے یہ لوگ کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں یہ کہیے قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیغمبر آپ کہیے کہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور رہیں گے، حنیفہ، جو کہ ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے۔ مسلمانوں کہہ دو ان یہود و نصارہ سے کہ ہم تمہارے مذہب کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو جس مذہب کو اختیار کیے ہیں وہی سب سے بہتر مذہب ہے، اور وہ ملت ابراہیم ہے، اور وہ ملت ابراہیم سے مراد یعنی مذہب اسلام ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ٹھیک سیدھی راستے پر ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جس طریقے سے تم شرک کر رہے ہو، اے یہودیوں، تم نے یہ کام کیا کہ بعض نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے، اور بعض نبیوں کو تم نے خدا کا بیٹا تک کہہ دیا ہے، عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے اے نصرانیوں، اے عیسائیوں، تم نے بھی ظلم کیا، تم نے بھی شرک کیا، کہ تم نے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، یا انہی جیسا ایک 3 خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے دیا۔ تو تم نے تو یہ کام کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ سب کام کرنے والے نہیں تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، لہٰذا ہم جو ہے تمہاری مذہب کو اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم تم سے کہتے ہیں قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اللہ رب العزت مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں ان سے کہو قولوا آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وما انزل، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل الینا، اس کلام پر بھی یعنی اس کلام الہی پر بھی، قرآن کریم پر بھی ہم نے بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم، اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی ان اولادوں پر جو نبی گزرے ہیں، ان سب پر بھی ہم نے ایمان لے آیا ہے۔ جو ان پر نازل کیا گیا تھا، جو کیا ہے، ان سب پر بھی ہم نے ایمان لے آیا ہے۔ تو ہمارے یہ سب کے سب پیشوا ہیں، ہم نے ان کے مذہب کو مانا ہے، اور ان پر جو کتابیں اتاری اللہ نے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے اور حکم عطا کیے گئے، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو ان کے پروردگار نے عطا کیے، ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ہم تھوڑا ایمان رکھیں، کسی پر ہم زیادہ ایمان رکھیں، ہر ایک پر ہم برابر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کے برگزیدے بندے ہیں۔ جو جو ان کے اوپر کتابیں نازل کی گئی ہے، وہ سب سچی کتابیں ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ کہ یہود و نصارہ تم نے فرق کیا ہے، تم نے، اگر تم یہودی ہو تو موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تورات نامی، اس پر ایمان رکھتے ہو، تم انجیل کا انکار کرتے ہو۔ انجیل والے یعنی نصرانی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات نامی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کلام الہی کو تم کلام الہی نے یعنی قرآن کریم کو قرآن کریم نہیں مانتے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم انہی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے الاسباط، یہ الاسباط جو ہے سبت سے ماخوذ ہے، سبت کا جمع ہے، جس کے معنی ہے قبیلہ اور گروہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد تھی، یعنی 12 لڑکے تھے، اور ہر لڑکے سے اللہ رب العزت نے بے شمار افراد پیدا فرمائے۔ 12 قبیلے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے 12 قبیلے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 فرزند تھے، ہر ایک سے بہت ساری اولادیں اللہ نے ان کو عطا کی، اور ہر ایک سے اتنی اولادیں ہوئی کہ 12 قبیلے بن گئے۔ تو اسی لیے الاسباط کے معنی ہے قبیلہ اور جماعت۔ تو ان کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے میں بے شمار ہزاروں لوگ تھے، اور بے شمار انبیاء بھی گزرے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ یہود و نصارہ اپنی عادتوں کو چھوڑ کر، اپنی بری خصلت والی باتوں کو چھوڑ کر اگر وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح جس طرح تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ سب بھی راہ راست پر آ جائیں گے، وہ بھی راہ راست میں لاحق ہو جائیں گے، وہ سب بھی راہ راست پر آنے والے لوگ کہلائیں گے، اگر یہ تمہارے جیسے ایمان لے آئے، جیسے تم ایمان لے آئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت وہ پھر
پہلے سے ہی برسرے مخالف رہے ہی ہیں۔ اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر سمجھو کہ وہ پہلے سے ہی دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تم نہ سمجھو کہ یہ ابھی دشمنی کر رہے ہیں، یہ پہلے سے ہی ان کی شریشت میں داخل ہے، پہلے سے ہی دشمنی کر رہے ہیں مسلمانوں سے۔ تو اب اللہ رب العزت ان سے فرما رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ برسرے پیکار ہیں تمہارے، اگر یہ تمہارے مخالف بنے ہوئے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ کی حمایت میں پھر ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کی حمایت میں پھر اللہ رب العزت ہی ان سے نمٹ لیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتنی دشمنی کر رہے ہیں، کرنے دو، اللہ رب العزت آپ کی حمایت میں، آپ کی تائید میں ان سب سے نمٹ لیں گے۔ وہ اللہ کا کام، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرما رہے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ یہ جو دشمنی کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، کیا برتاؤ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی سننے والے ہیں۔ العلیم، اور کیا کیا یہ لوگ آپ سے کرنا چاہتے ہیں اور کرنا چاہیں گے، اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے، وہ جاننے والے۔ یہ جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے مخاطب جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے۔ دوسرے لوگوں کو کس طرح ایمان لانا ہے، بتایا کہ ایمان لانا معتبر وہی ہے جس طریقے سے حضور علیہ السلام کا ایمان ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے، جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ذات نے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے حکموں پر ایمان لے آئے ہیں، اسی طریقے پر ایمان لانا معتبر اور مقبول ہے۔ اگر اس میں رتی برابر بھی اونچ نیچ ہے تو پھر وہ کامل ایمان والا نہیں۔ گویا کہ یہاں پر حضور کے ایمان کو اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو مثالی نمونہ ایمان قرار دیا۔ کتاب کے سلسلے میں، قرآن کریم کے سلسلے میں کس طرح ان کا اعتقاد تھا، فرشتوں کے بارے میں ان کا کس طرح ایمان تھا، انبیاء اور رسل کے بارے میں ان کا کیسا عقیدہ تھا، یوم آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، محشر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، عذاب کے بارے میں کس طرح ان کا ایمان تھا، اسی طریقے سے ہر امتی کو ایمان اور یقین رکھنا ہوگا، تبھی جا کر اس کا ایمان صحیح اور کامل ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر انہی حضور کے ایمان کو اور صحابہ کرام کے ایمان کو مثالی اور نمونہ ایمان قرار دیا ہے۔ اس میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اس طرح رہے تو فقد اہتدوا، پھر سمجھا جائے گا کہ تم سب بھی راہ راستے پر ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس سے اونچ نیچ کرے، اللہ کے حکموں میں تعویلیں کرنے لگے، اللہ کے حکموں میں طرح طرح کی تعویل کرنے لگے کہ نہیں یہ حکم تو اس طرح ہے، منشا اللہ کا اس طرح ہے، نہیں، تمہارے منشے کو نہیں لیا جائے گا۔ جس طریقے سے ان تمام رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جس طرح حضرات صحابہ کرام کا اور حضور کا ایمان تھا، وہی ایمان معتبر سمجھا جائے گا۔ اب اگر تم تعویلیں کرنے لگو تو سراسر غلط ہوگا، تمہارا ایمان خطرے میں ہوگا۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہاں پر بتایا کہ اگر یہ یہود و نصارہ مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، پہلے سے یہ لوگ کرتے آئے ہیں مخالفت اسلام کی، مسلمانوں کی۔
تو تم تعجب نہ کرو اور جو ہے تعجب میں پڑھ کر کبھی سوچنے لگو کہ ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت تمہارے لیے کافی ہے، ان سے نمٹ لیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جو جملہ ہے، الفاظ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے شہید کیا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، بس جمعے کے دن میں تلاوت میں مشغول تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور پڑھتے پڑھتے اسی آیت پر پہنچے تھے اور دشمنوں نے چڑھائی کر کے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا، تو زبان پر جو جملہ تھا اس وقت یہی تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کافی ہے تم دشمنوں کے لیے، اللہ تم سے نمٹ لیں گے، یہی جملہ تھا۔ اور خون کے فوارے اسی جملے پر بھی پڑے تھے، اور پھر ان دشمنوں کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا۔ تو اللہ اگر کسی کے لیے کافی ہو جائے تو پھر کتنا ہی کوئی آواز نکال لے، کتنا ہی کچھ جو ہے واویلا مچا لے، دشمنی پر اتر آئے، کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا ہے، العلیم وہی جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ نے ہم پر رنگ چڑھا دیا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ نے ہمیں یہ رنگ دیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے کہ اللہ سے رنگ کے اعتبار سے بہتر ہو، اور کس کا رنگ ہے جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اسی لیے ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، کرنے والے۔ صبغۃ اللہ، اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے میں آیا تھا ملت ابراہیم، یعنی ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ملت کو، دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کیا گیا تھا، منسوب کیا گیا تھا، وہ مجازی طور پر تھا۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ صبغۃ اللہ، یہاں دین کا لفظ نہ لا کر صبغہ کا لفظ لے کر آئے ہیں، اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دین جو دین اسلام ہے یہ کسی پیغمبر کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ اور گویا کہ دین اور یہ مذہب اسلام ایک ایسا گہرا رنگ ہے، ایسا گہرا رنگ ہے کہ ہر مومن والے کے حرکات اور سکنات میں یہ گہرا رنگ چڑھا ہونا چاہیے، اس کے ہر عمل سے، ہر قول و فعل سے اللہ کا رنگ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ یہ دین اور مذہب اسلام یہ اللہ کا گویا کہ رنگ ہے۔ جس طریقے سے رنگ جب ہم کپڑے میں ڈالتے ہیں تو وہ پورا رنگ پورے کپڑے میں جذب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان اور مسلمانوں کے اعضاء و جوارح سے اللہ کا رنگ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ صبغہ کا لفظ لا کر عیسائیوں کی ایک غلط رسم کی تردید فرمائی۔ عیسائیوں کے یہاں ایک رسم بد یہ ہے، جس رسم کا نام حضرات مفسرین نظام نے فرمایا بپتسمہ، یہ ایک رسم ہے عیسائیوں کے یہاں۔ آج بھی بے شمار عیسائی ہے، ان کے یہاں ایک رسم کیا ہے جو کہ بہت بری رسم ہے، بپتسمہ، جس کو استباغ بھی کہا جاتا، رنگ چڑھانا۔ یہ ایک رسم ہے عیسائیوں کے یہاں۔ فرماتے ہیں حضرات مفسرین نظام کہ جب کوئی عیسائیوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے
عیسائیوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو 7ویں دن میں ایک ایسے رنگ سے نہلایا جاتا ہے، ایک ایسے رنگ سے نہلایا جاتا ہے جو ایک رنگ ہوتا ہے، اور اسی رنگ میں جو ہے اس بچے کو نہلایا جاتا ہے۔ اور نہلانے کا منشا ان کا کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، وہ بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ اب اس گناہ کو دھلانے کے لیے ہم بپتسمہ والی رسم کرتے ہیں، اس رنگ میں اسے نہلاتے ہیں تاکہ یہ عیسائی کا مذہب والا رنگ ان پر چڑھ جائے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کل جا کر جو ہے معافی کا اور شفاعت کا حقدار بھی بنیں گے۔ گویا کہ یہ کفارے اتارنے کی بات کرتے ہیں کہ کفارہ، گناہوں کا کفارہ اس سے اترتا ہے، اس رسم سے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ ماننا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ رسم وہ کرتے ہیں کہ رنگ میں نہلاتے ہیں، اور نہلا کر کہتے ہیں کہ، اور بھی 7ویں دن میں وہ کرتے ہیں، اور 7ویں دن میں کرنے کا منشا بھی یہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ختنہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب ختنہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ظاہری اور باطنی، اندرونی اور ظاہری جتنی بھی گندگیاں تھیں، ہم جب اس کو اس رنگ میں ہم نے ان کو نہلا دیا، اب ساری گندگی گویا کہ دور ہو گئی۔ جبکہ ختنہ کرنے کے کتنے فوائد ہیں ان کو معلوم نہیں۔ ختنہ کرنے کے فوائد بے شمار ہیں، تو اس سے یہ لوگ جو ہے روگردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور گندگیوں سے گویا کہ یہ ہماری اس رسم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ تمہارا رسم ہے، یہ تمہاری غلط بات ہے، جو بے خیالی کی تمہاری یہ عقیدے ہیں۔ اگر رنگ ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا رنگ ہونا چاہیے، اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ مذہب اسلام، دین اور مذہب اسلام ہے کہ وہ رنگ تمہارے رنگ پر چڑھنا چاہیے، اور وہ محض توحید خالص کا رنگ ہے۔ تو صبغت اللہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی بھی تردید کی، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اگر چڑھانا ہے اپنے اوپر تو اللہ کا رنگ چڑھا، اور وہ توحید خالص ہے، توحید کو مانو۔ ہر قول و عمل میں تمہارے اعضاء و جوارح سے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ کا رنگ تم پر چڑھا ہوا ہے۔ یہ کیا کہ اس قسم کی رسمیں تم نے اختیار کر لی اور غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کر لی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بندوں کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ عَابِدُونَ، اور ہم ایمان والے کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور انہی کی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی توحید خالص کا رنگ چڑھا دے، جس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر توحید خالص کا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ وہ جیتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، مرتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، اپنی اولاد کو بھی اللہ ہی کے لیے صحیح زندگی گزارنے کی تلقین کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔